کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک نام ہے شہر المساوات۔ شہر المساوات، برابری کا مہینہ۔ اس کے اندر مساوات کا جو اسلام کا نظام ہے وہ رمضان المبارک میں باقی مہینوں کی نسبت دیکھنے میں زیادہ نظر آتا ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ زیادہ طور پر سخاوت کرتے ہیں، صدقہ و زکوٰۃ اس ماہ مبارک میں لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، صدقہ فطر اسی ماہ مبارک میں لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کی ویسے نفلی خیرات اور صدقہ بھی زیادہ لوگ اسی مہینے میں کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ غریبوں کی مدد ہوتی رہتی ہے تو غریب بھی کھانا کھانے میں، سحری افطاری میں سفید پوش لوگوں کے برابر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو شہر المساوات کہا جاتا ہے، برابری کا مہینہ۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے اس مہینے میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور امیر غریب مسجد میں دیکھنے کو نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے بھی اس کو مساوات کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں مسجد کے اندر امیر اور غریب کا جو کٹ نظر آتا ہے وہ باقی مہینوں میں نہیں نظر آتا، اس لیے بھی اس کو شہر المساوات کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور نام ہے شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارا دن انسان کھانے پینے سے صبر کرتا ہے، فضول گفتگو سے صبر کرتا ہے، یاوہ گوئی سے صبر کرتا ہے، اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے صبر کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے انسان صبر سیکھتا ہے۔ اگر زندگی میں کہیں کوئی تنگی آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، بھوکا رہنا پڑ جاتا ہے، تو اس کی جو پریکٹس اور اس کی جو ریہرسل ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رمضان المبارک میں کروا دیتا ہے۔ بندے کو بھوکا رہنے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے، خواہشات نفسانیہ سے رکنے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے، اور روزے کے اندر بندہ اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ میری زبان جو ہے وہ کسی غلط کام میں، غلط گفتگو میں ملوث نہ ہو، میری آنکھ، میرے کان، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، انسان اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے رمضان المبارک میں، اور یہ کنٹرول رکھنا گویا کہ صبر کرنا ہے، اس لیے اس مہینے کو شہر صبر کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اوائل اسلام کے اندر جب روزہ فرض کیا گیا تو روزے کی جو لمٹ تھی، کھانے پینے کا جو ٹائم تھا، اور کوئی اور خواہش پوری کرنے کا جو ٹائم تھا، وہ صرف اور صرف مغرب سے عشاء تک کا ٹائم تھا۔ اس پیریڈ میں اگر آپ نے کچھ کھا لیا، پی لیا، تو آپ کی افطار ہو گئی، اور اگر اس پیریڈ میں آپ نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اور کسی خواہش کی تکمیل نہیں کی، تو پھر عشاء کا ٹائم ہوتے ہی پھر پابندی لوٹ کے آ جاتی تھی، جس طرح روزے کے اندر پابندی ہوتی۔ تو اب یہ روزہ پھر چلا جاتا تھا، یوں سمجھ لیں کہ 48 گھنٹے، تو اس بات کی دقت ہوتی تھی، بہت زیادہ دقت ہوتی تھی کہ آپ کے پاس ٹائم صرف 1 گھنٹے کا ہوتا تھا،
اس میں اگر کوئی رہ جاتا تھا تو پھر اس کا روزہ کنٹینیو ہو جاتا تھا، یعنی اگلے 24 گھنٹے کے لیے بھی اسے بھوکا پیاسا اور خواہشات سے رکنا اس کے لیے لازم ہو جاتا تھا۔ اتفاق دیکھیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ پابندی ٹوٹ گئی۔ آپ مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت تھا اس سے آگے حضرت عمر پاک اپنی زوجہ کے قریب چلے گئے۔ اب ظاہر ہے وہ وقت تو پابندی کا تھا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فعل ہو گیا۔ تو اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور گزارش کی، بات بھی کی، اپنی صورتحال بھی بتائی اور ساتھ گزارش بھی کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو ٹائم لیمٹ ہے نا آزادی کا، یہ بہت تھوڑا ہے۔ آپ کا کوئی غلام اگر کسی کام کی مصروفیت کی وجہ سے کھانے پینے سے رہ جاتا ہے، یا اگر کسی کے کوئی اپنی خواہش پورا کرنا چاہتا ہے، تو یہ ٹائم بہت کم ہے۔ تو حضور یہ جو رات والی پابندی ہے، لوگ کمزور ہوں گے، آنے والی امت اس پابندی کو برداشت نہیں کر سکے، ان کے لیے مسائل زیادہ ہوں گے۔ ہم تو آپ کی صحبت کی وجہ سے، آپ کی صحبت کی برکت کی وجہ سے ہمارا معاملہ تو کچھ اور ہے، لیکن اس کے باوجود مجھ سے بھی یہ فعل سرزد ہو گیا، تو جو امت آئے گی اس کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، حضرت عمر کی یہ رائے اور یہ مشورہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ کو پیش کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل امین علیہ السلام کو سرکار دو عالم کی طرف وحی دے کر بھیجا، اور وحی کے الفاظ کیا تھے؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے پیارے حبیب، آج کے بعد آپ کی امت سے یہ جو مغرب سے عشاء والا پیریڈ تھا، اس کو بڑھا کر پوری رات کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری رات کر دیا، تاکہ آپ کی امت مشقت میں نہ پڑے۔ اب آپ سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں، ہماری نیکیوں پر بھی یہ اجر ملتا ہے؟ نہیں، ہم نیکیاں کریں تو ہمیں یہ اجر ملتا ہے، اور مقام صحابیت کتنا بڑا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھول ہو گئی، اور اس بھول کے بدلے میں پوری امت پر انعام کر دیا، سبحان اللہ، اور رات والی پابندی اٹھا لی گئی۔ تو لوگ اب بھی اگر صحابہ کرام کا مقابلہ کرنا چاہیں یا مقام صحابیت کو عام سمجھیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بے عقلی اور اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ حضرت عمر کا انعام ہے، بے شک۔ حضرت عمر پاک اگر زوجہ کے قریب نہ جاتے تو یہ رات والی پابندی آج تک اسی طرح قائم ہوتی جس طرح اوائل اسلام میں تھی۔ تو حضرت عمر کی بھول سے ہماری نیکیاں مل سکتی ہیں کہ جن کی بھول پر امت کو یہ انعام ملتا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، ام المومنین عائشہ الصدیقہ کا ہار گم ہوا تھا۔ آپ نے بڑا سنا ہوگا یہ علماء سے، اور اکثر وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو نبی پاک کے علم کا انکار کرتے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہار تو اونٹنی کے نیچے تھا اور نبی پاک علیہ السلام تلاش کرواتے رہے، تو اگر حضور کو علم ہوتا تو ہار تلاش کروانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ یہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ میں، آپ سب دوست بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، میں ممبر پہ یوں سمجھے مصلی پہ بیٹھا ہوں اور یہ رسول اللہ کا مصلی ہے۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کسی صحابی نے ہار کے واقعہ سے یہ دلیل نہیں پکڑی کہ نبی پاک کو علم ہے۔ کیا بات ہے! اگر کسی صحابی نے کوئی دلیل پکڑی ہے تو کوئی مائی کلام نہیں۔
کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ اگر حضور کو علم ہوتا تو پھر ہمیں ہاتھ تلاش کرنے کا حکم کیوں ہوتا؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کو علم نہیں۔ اگر کسی ایک صحابی نے بھی یہ نتیجہ نکالا ہے نا تو کوئی مائی کا ہاتھ ثابت کر دے، لیکن کبھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ البتہ اتنی بات ضرور ہوگی، توجہ کیجیے، اتنی بات ضرور ہوگی کہ صحابہ کرام جب نماز کے جانے کا ٹائم قریب ہو گیا نا، فجر کی نماز تھی، اب نماز کا وقت جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہونے کے قریب آ گیا، تو کچھ صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر کے پاس آ گئے اور کہا کہ اے ابو بکر صدیق، اپنی شہزادی سے کہا کریں کہ چیزیں سنبھال کے رکھا کریں، آج اگر نماز چلی گئی تو یہ کس کے کھاتے میں جائے گا، یہ کس کے کھاتے میں جائے گی؟ تو ام المومنین سے کہا کریں آپ کی شہزادی ہے کہ اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھا۔ اچھا، ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا اور سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور قرآن کی یہ آیت لے کے آئے کہ اے محبوب، اگر امت کے پاس پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ پائے تو پاک مٹی سے تیمم کریں۔ اب وہی صحابہ جو حضرت صدیق اکبر کے پاس شکایت لے کر گئے تھے اور انہیں کہا تھا کہ شہزادی سے کہا کرے کہ وہ اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھا کرے، اگر آج نماز چلی گئی تو کس کے کھاتے میں جائے گی، وہی صحابہ دوڑ کر حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہنے لگے اے آل ابی بکر، تمہارا دین پر اور مسلمانوں پر یہ پہلا احسان نہیں ہے، تمہارا دین پر اور مسلمانوں پر یہ پہلا احسان نہیں ہے۔ اگر آج عائشہ صدیقہ کا ہار گم نہ ہوتا تو امت کو کبھی تیمم کی دولت نہ ملتی۔ یہ عائشہ کے ہار گم ہونے کی برکت ہے کہ پوری امت کو قیامت تک کے لیے اللہ نے تیمم کی دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر دیکھیے بھائی صحابہ کیا نتیجہ لے رہے ہیں، اور ہم میں سے اگر کوئی لوگ حضور کی بے علمی کا نتیجہ نکالیں، صحابہ یہ نتیجہ دے رہے ہیں کہ حکمت تھی تلاش کروانے میں، کیوں کہ حضور دیکھ رہے تھے کہ اسی تلاش کروانے میں میری امت کو تیمم عطا کیا جائے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ تو حضور علیہ السلام کے تلاش کروانے میں یہ حکمت تھی۔ تو آپ دیکھ لیں ام المومنین کا ہار گم ہوتا ہے، تلاشی ہوتی ہے تو امت پر انعام ہوتا ہے، اور حضرت عمر سے رات والی بھول ہوتی ہے تب بھی امت پر انعام ہوتا ہے۔ تو ہم تو بھائی ان ہستیوں کی قدر کیوں نہ کریں، ہمارا تو رواں رواں ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ بے شک۔ وہ اور ہوں گے بے حیا جن کو ان کا حیا نہیں ہے، ہمیں تو الحمدللہ اللہ نے حیا والا بنایا ہے، ہم حضور کی آل پاک کا بھی حیا کرتے ہیں اور حضور کے اصحاب اور ازواج کا بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک اور نام بھی سن لیں، شہر یزاد فیہ الرزق، یہ رزق بڑھ جانے کا مہینہ، سبحان اللہ، رزق کے بڑھ جانے کا مہینہ، اس میں رزق کم نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو افطاری کرواتے ہیں، سحری کرواتے ہیں تو آپ کو اس کا بڑا اجر ملتا ہے، بڑا اجر۔ پانی سے کروا دینا آپ کسی کو سحری، کھجور سے کروا دیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سحری تسحروا، سحری شوق سے کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، اللہ نے سحریوں میں برکت رکھی ہے، سبحان اللہ، سحریوں میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ ماہ رمضان ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ اللہ کے انعام اور بارش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔
خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کی قدر کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول